ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب کی یہ آیات ہیں۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ امت کا حل ہوا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی سعادت بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اور جن جن لوگوں نے اس نیکی میں، اس سعادت میں حصہ ڈالا، قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے حوالے سے، اسلام سے خارج قرار دینے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا برِ صغیر میں، اس سے پہلے بھی ختم نبوت کے حوالے سے بڑے فتنے برپا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب، حضور علیہ الصلوۃ کے رحلت کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ایک آدمی تھا، اس کا قبیلہ تھا، مسلمانوں نے اس کے ساتھ جہاد کیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ اسود عنسی، اس نے ایسی حرکت کی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مختلف لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کہ 30 کذاب آئیں گے۔ کذاب کہتے ہیں بڑے جھوٹے، ہر ایک ان میں سے کہے گا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے جھوٹے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اب دیکھیے مسیلمہ کذاب ختم ہو گیا، ادھر اسود عنسی ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب ایک آدمی تھا، اس سے غلطی ہو گئی، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا کسی وجہ سے۔ اسود عنسی کا بھی یہی حال تھا، لیکن ان کو کوئی بین الاقوامی طاقت کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو ختم نبوت کے خلاف اپنا آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، وہ ابھی تک وہ فتنہ ختم نہیں ہو رہا۔ کتنے سال ہو گئے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ایسا تھا کہ بین الاقوامی طاقتیں اس کے پشت پر تھیں، جو اس فتنے کی آبیاری کرتی اور اس کو ختم ہونے نہیں دیتی۔ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، بین الاقوامی طاقتوں کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر تو آتے تھے اللہ کی طرف سے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر بن کے آیا ہے برطانیہ کی طرف سے۔ عجیب پیغمبر ہے کہ اس کو یاد رکھیے، پیغمبر کس نے بنایا؟ اللہ نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ برطانیہ، تاج برطانیہ نے اس کو پیغمبر بنایا۔ اسلام کے خلاف بہت سازشیں ہوئی، آپ کبھی تاریخ پڑھیں،
مسلمانوں کو منحرف کرنے کے لیے، اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کبھی شوشہ چھوڑا گیا کہ بھائی اسلام ایک نہیں ہے، ایرانی اسلام، ہاں جی، ہندوستانی اسلام، یہ پرانی بات ہے اس لیے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستانی اسلام، دو، ترکی اسلام، ترکی اسلام، تین، اور سلفی اسلام سعودی عرب والوں کا۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے پہلے ہی اس کے ذہن میں کون سا مسلمان بننا چاہتے ہو؟ ایرانی اسلام، ہندوستانی اسلام، سلفی اسلام۔ اس وقت یاد رکھیے ہمارے لوگ ہمیں گلا کرتے ہیں علماء نے کیا کیا، یاد رکھیے بین الاقوامی طاقتوں کا یہ ایجنڈا تھا، لیکن علماء نے اپنی قسم پرسی کی حالت میں اس ایجنڈے کو ناکام بنایا اور بتایا کہ نہیں، کلمہ واحدہ، امت مسلمہ کلمہ واحدہ، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے جو ہے نا بھائی خانہ کعبہ، ہمارا رب ایک ہے، بھائی ہم سب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، چھوٹے موٹے اختلاف تو گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ اس ایجنڈے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اب کوئی نہیں کہتا ایرانی اسلام فلاں اسلام، نہیں، یہ ایجنڈا ناکام ہو چکا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا ایجنڈا نکلا کہ جی جو ہے نا اور قسمیں بنائی گئیں، دیکھیں آرام سے بیٹھ کے ایک جگہ وہ بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں بنا رہے ہیں۔ وہ کہا کہ جی ایک ہوتا ہے جی فنڈامنٹلسٹ اسلام، ہاں جی، ایک ہوتا ہے ریڈیکل اسلام، جی ایک ہوتا ہے جی وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں روشن خیال اسلام، ایک ہوتا ہے صوفی ازم والا اسلام۔ اب میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک دم ایسے لوگ صوفی ازم کا نام لیتے ہیں کہ جن کا صوفیائی کرام کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور وہ صوفی ازم کے نام پہ جو ہے نا بھائی عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے یہاں پاکستان میں۔ سراغ یہ ملا کہ جی یہ قسمیں امریکہ نے ایجاد کی ہوئی ہیں اور ان کے ایجنڈے میں ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کریں، اور انہوں نے یاد رکھی ریڈیکل اسلام، اچھا، اور آگے فنڈامنٹلسٹ اسلام، انہوں نے کہا کہ فقہی اسلام، انہوں نے کہا کہ جی یہ پان اسلامک ازم والا اسلام، یہ سارے خطرناک ہیں، ان کو دبایا جائے، مسلمانوں کے ذہن، رپورٹ موجود ہے ان کے مسلمانوں کے ذہن میں ان کے بارے میں، جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، یہ فقہی اسلام کہتے ہیں وہ اس کو، کہتے ہیں یہ خطرناک ہے، کہتے ہیں روشن خیال اسلام، لبرل اسلام، سیکولر اسلام، ہاں جی، کہتے ہیں یہ ہمارے قریب ہے، ان کو سپورٹ کیا جائے، لکھا ہوا ہے کیا کیا جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لبرل طبقہ ہمارا ہے، سیکولر طبقہ مزے میں ہے، تمام ادارے یاد رکھیے، عدلیہ سے لے کے فلاں سے لے کے فلاں سے لے کے سب کے سب اس چیز کی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کو اوپر سے نازل ہوا ہے حکم۔ پشاور میں ایک پتہ نہیں کوئی مندر کے اوپر کوئی نالائقوں نے حملہ کر دیا، پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہاں چلا گیا، کس نے بھیجا اس کو؟ فتویٰ میں نہیں دیتا، کاش کہ یہ چیز بات کریں کہ یہ توہین ہو گئی تھی، اور بھائی کر کیا رہے ہو، تمہارا ایجنڈا کیا ہے، تمہارے آنت کا ہمیں پتہ ہے، وہاں چلے گئے، اسلام مسلمانوں کو گالیاں دینے لگا کہ جی اس کو نیا بنا دیا جائے۔ ہندوستان میں روز مسجدیں گرتی ہیں کہ نہیں؟ ہندوستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جاتا ہے وہاں، ہندوؤں کو گالیاں دیتا ہے؟ انتہا پسند تو ہر مذہب میں، کیوں نہیں دیتا؟ یہاں ایک خاص ایجنڈا چل رہا ہے، ہمارے ادارے بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، بعض اداروں کا تو نام ہی نہیں لیا جا سکتا ان کا ساتھ دے، عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، ہماری عدالتیں بھی وہ لبرل طبقے، کیونکہ ان کو وہاں سے ملتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو اس وقت اچھا مسلمان سمجھیں گے جب آپ کافروں کے ساتھ محبت کریں گے۔
اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. ہم کسی کافر کو قتل کرنے، تنگ کرنے، پریشان کرنے کے قائل نہیں ہیں. جو پاکستان میں اقلیتیں، بار بار کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہمارے سیاستدان جا رہے ہیں، اقلیتوں کے حقوق. بھائی صاحب اکثریت کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتایا جائے ہمیں، اکثریت کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے حقوق کی بات کون کرے گا؟ ہم مسجد میں کریں گے، مولوی صاحب جو فساد کر رہے ہیں، فساد تم کر رہے ہو. اقلیتوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اکثریت کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کے حوالے. پاکستان میں اکثریت کی حفاظت، ہندوستان میں اکثریت کو دیکھو کیا کچھ حرکتیں کر رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. انسانی حقوق کی بولتی بند. یہاں کچھ عورتیں بھاگتی ناچتی گاتی پھرتی تھی سڑکوں کے اوپر، عورتوں کے حقوق ہیں جی. ہندوستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ثابت شدہ کہ سپریم کورٹ تک ثابت ہو گئے، کہتے ہیں ہاں ان کے مجرموں کو چھوڑ سکتے ہیں. بلقیس بانو کیس، ہاں جی. یہاں کسی جو ہے نا عیسائی یا قادیانی یا ہندو کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، یاد رکھیے ساری دنیا ہل جائے گی. اچھا بولے، انہوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا ہو کہ بھائی فنڈامنٹلسٹ اسلام، فقہی اسلام. اس لیے ہم فقہی اسلام والے ہیں. ہم کہتے ہیں اس ملک میں اسلام کا نظام عدل نافذ ہونا چاہیے. یہی چیز ہماری ہوتے ہیں مولوی خراب آدمی ہیں، تمہارے لیے میں خراب ہوں. اپنے دین کے لیے الحمدللہ میں اپنے دین کی حقانیت پہ ایمان رکھتا ہوں. میرا کام ہی ہے، میری ڈیوٹی ہے. میرے مقتدیوں کے کان میں آ کے مطلب یہ کہ مسلمانوں کے کان میں مولوی بڑے خراب لوگ ہیں. ہوں گے خراب، ہوں گے نہیں ہیں، ان میں بھی ہیں. دعویٰ ٹھیک ہے ہمارا کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. ان میں پھر صوفی اسلام، وہ ان کو بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں بھائی صوفی اپنی نماز پڑھتا رہے، ہاں جی، ذکر کرتا رہے، مسجد میں رہے، ہمارے ایجنڈے کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے. بہت اچھا آدمی ہے، پڑھتے رہو نماز، ذکر کرتے رہو، قوالی کرتے رہو، ہمیں کوئی خطرہ نہیں. یاد رکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں اور سب کچھ، لیکن یاد رکھیے یہ بھی سوچیں کہ یہ پورا اسلام کب آئے گا. عدالتوں میں بھی اسلام ہونا چاہیے. سود کے اوپر پابندی، سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو جب کہتے ہیں سود کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. سود خوروں کو متحرک کیا جاتا ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں اور یہ بھی آپ سرچ کر رہا ہوں کہ قادیانی یہ فتنہ ختم کیوں نہیں ہو رہا. اس لیے نہیں ہو رہا، بین الاقوامی اس کے پیچھے ایجنڈا ہے. بین الاقوامی طاقتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں سے نکلتے ہیں، نکل کے یاد رکھیے جا کے کینیڈا چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہم قادیانی ہیں، پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے. کینیڈا کی شہریت ملتی ہے، برطانیہ کی شہریت، گرین کارڈ، پتہ نہیں کیا کیا کارڈ ملتا ہے. ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. مجھے تو کینیڈا سے ایک صاحب جو نا ان کا پیغام ہے، مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ جی یہاں میں کئی سال ہو گئے، میں کینیڈا کی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نئی شہریت دے رہے. اب میرے وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہ لکھ کر دے دو کہ میں قادیانی ہوں، پاکستان واپس جاؤں گا، میری جان کو خطرہ ہے، اگلے دن تمہیں شہریت مل جائے گی. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، ایسے شہریت کے لیے، کینیڈا کی شہریت کے لیے ظاہری طور پر لکھ کر دے دوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ میرے سامنے مسئلہ ہے، مجھ سے پوچھا گیا. مسئلے پوچھتے ہیں دنیا جہان سے، مجھ سے پوچھتے ہیں، دل سے نہیں. میں دل سے ختم نبوت کا یقین ہے، لیکن مجبوری ہے، یہاں پر کئی سال پڑا ہوا ہوں، شہریت نہیں ملی. اب آپ دیکھیں یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ نہیں.
میں نے ان سے کہا بیٹا دیکھو بات یہ نوجوان ہیں، یاد رکھیے یہ جو ہمارے حکمران ہیں ہمیں ان سے گلہ کیا، ان کو اتار کے ہم نے بیٹھنا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنے ملک کے حالات اتنے خراب کیے کہ بندہ یہاں سے کینیڈا جاتا ہے رزق کی تلاش میں، اور وہاں جا کے وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرے۔ کیوں اپنے ملک کو تم اتنا تباہ کرتے ہو کہ یہاں کوئی رہنے کے قابل نہ ہو، یہاں رزق نہ کما سکے آدمی؟ اللہ کے ہمیں یہی گلہ ان لوگوں سے۔ یہاں وسائل دیکھیں، میں تھوڑا بہت دیکھتا رہتا ہوں بھائی، یاد رکھیے اتنے وسائل اللہ نے اس ملک کو دیے ہوئے۔ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں چترال کا، یاد رکھیے لوہے کے پہاڑ وہاں موجود ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، ان کو دیکھ گئے ہوں۔ تانبے کے پہاڑ وہاں موجود ہیں۔ لوہا کتنا مہنگا ہو گیا، اسٹیل ہے تانبا کتنا نکالنے والا کوئی نہیں۔ وہاں کے پہاڑوں کے بارے میں برطانوی دور میں کوئی تحقیق ہوئی، کہتے ہیں سونا بھی وہاں موجود ہے پہاڑوں میں، اس لیے دریائے چترال کے ساتھ لوگ جو ہے نا چھانٹی کر کے سونے کے ذرات اکٹھا کر کے سونا بھی نکالتے ہیں، کہیں ہے اس لیے وہ ذرات آتے ہیں، اس میں نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تخت و تاج کے جھگڑے میں ان کو ایسا ڈالا گیا، پاگل ہوئے کون کرا؟ یہ بھی کوئی بین الاقوامی ایجنڈا ہے؟ دعا یہ کریں اللہ کوئی ایسا بندہ دے دے کالا نیلا پیلا، مجھے کسی آدمی سے غرض نہیں، جو اس ملک کے جو وسائل ہیں ان کو اس ملک کے عوام کے لیے نکالے، تاکہ ہمارے بچوں کو رزق کی تلاش میں باہر جانے کی ضرورت نہ، باہر جا کے پھر کافر ہونے کی یہاں تک نوبت پہنچی ہے۔ میں نے پھر ان کو جواب دیا، میں نے کہا بیٹا آپ یہ لکھ کر دیں گے، مرزا یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف آپ لکھ کر دیں گے کہ میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، مرزا غلام محمد قادیانی کو پیغمبر مانتا ہوں۔ ہیں جی، میں نے کہا آپ کو کینیڈا کی شہریت مل جائے گی، جنت کی شہریت نہیں ملے گی۔ کہاں کی جنت کی؟ یہ 80 90 100 سال کی زندگی ہے، یہاں کہیں بھی رہیں، آگے جو لمبی زندگی آنی ہے اس کے لیے تو بھائی وہاں کی شہریت نہیں ملے گی، باقی تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ میں نے بتا دیا کیوں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یاد رکھیے کہ کیا ہوگا، جواز سفر کا جواز سفر، پاسپورٹ، ایک پاسپورٹ ایشو ہوگا۔ اب دیکھیے یہ لفظ کتنا قدیم لفظ ہے، حدیث میں یہ جواز کا لفظ ہے۔ جب آپ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا بنانا پڑتا ہے؟ پاسپورٹ۔ اس لیے جب آپ ایک جہان دنیا چھوڑ کے آخرت میں منتقل ہوں گے، وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ایک پاسپورٹ جاری ہوگا اللہ کی طرف سے، پھر ویزا لگتا ہے نا، ملک کا ویزا لگتا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ جو مہر لگے گی ہر جنتی کے پاسپورٹ کے اوپر، امت مسلمہ میں سے حدیث شریف میں آیا کہ وہ مہر محمد مصطفیٰ، ان کی مہر لگے گی جنت کے پاسپورٹ کے اوپر، وہ مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی، اور اس میں جنت نمبر، ہاں جی کوٹھی نمبر سارا درج ہوگا، فلاں فلاں جنت، فلاں نمبر، فلاں کوٹ، وہ جنت میں اس کو بھیج دیا جائے، تب دروازہ کھلے گا۔ بھائی وہ پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہمارے بچوں کو کیوں اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑیں، اپنے دین کو بھی چھوڑیں، اور کینیڈا جا کے جو ایک بندے نے مجھے فون کیا پتہ نہیں جرمنی سے، اس کا وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جمعے والے دن، مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو پاکستان جنت ہے، یہاں ہم جمعے کے دن جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کے دن چھٹی ختم ہو جائے ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں جمعے کی چھٹی بحال ہونی چاہیے، لیکن جمعہ ہوتا کب ہے؟ جمعے کے دن ہی ہوتا ہے۔
اب مرضی ہے بھائی 12:10 پہ جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، جمعہ پھر شروع ہوتا ہے بھائی، کوئی پہلے وقت میں پڑھتا ہے، کوئی درمیانے وقت میں پڑھتا ہے، کوئی آخر وقت میں 3 بجے جا کے پڑھتا ہے، پڑھتے ہی پڑھتے وقت دن گزر جاتا ہے جمعہ۔ مسئلہ میرے سے کیا پوچھا گیا؟ میرے سے مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ہمارے علاقے میں جمعے والے دن چھٹی نہیں ہوتی جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی، یہودی، مغرب، یورپ یہ بڑے کھلے دل، انتہائی تنگ نظر ہیں، لوگوں کو اپنے مذہبی معاملات میں ان کو وہاں آزادی حاصل، صرف یہاں کہتے ہیں قادیانیوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو ہونی چاہیے، ان کے ہاں نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جی پیر، توجہ سے میری بات سے، بڑا لطیفہ ہے، کہتے ہیں پیر والے دن ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے زوال کے بعد، اگر ہم پیر والے دن جمعہ پڑھیں تو جمعہ ہو جائے۔ دیکھو بھائی، یہ ہمارے حکمران سن لیں، ان کی وجہ سے مسلمان پیر والے دن جمعہ پڑھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ملک چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دے، گلہ کس سے کریں؟ کسی کے محل دبئی میں نکل آتے ہیں، کسی کے برطانیہ میں نکل آتے ہیں، کسی کے امریکہ میں نکل آتے ہیں، ہماری جھونپڑیاں تو پاکستان میں ہی ہیں، ہم نے کہیں جانا نہیں۔ کب تک روکیں؟ کس کو روکیں؟ کس کو روکیں؟ وہ کہتے ہیں پیر والے دن تھوڑا وقت ملتا ہے، گھنٹہ ہمیں چھٹی ملتی ہے، ہم اس میں جمعہ پڑھیں، پیر والے دن جمعہ۔ دیکھیں مسلمانوں کے جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان ممالک میں ان کا احترام نہیں ہے۔ یہاں عیسائیوں کو آزادی ہے، ہندوؤں کو آزادی ہے، بلکہ مسلمان بھی جا کے ان کے سر پہ رنگ ڈالتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت، جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی قیامت کے دن حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خاتم النبیین کے ساتھ ہیں، ہم سکھوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ادھر رہیں ٹھیک ہے، اس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کا کیا حال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے جی، برین ڈرین، او بھائی دین ڈرین ہو رہا ہے۔ نوجوان اپنے، یاد رکھیے آپ اپنے ملک، انہوں نے اپنے ملک کو بنایا وہاں کی شہریت کے لیے، اپنے دین کو چھوڑ۔ ایک بندے نے یہاں تک مجھ سے پوچھا کہ جی میں اپنے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ والدین نے رکھا ہوا محمد، اب محمد نام جس کے ساتھ بھی ہو اس کو سہولتیں وہاں نہیں ملتی، اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، میں اپنا نام کے ساتھ محمد کے نام کو نکالنا چاہتا ہوں۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے رواداری ہے ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ رواداری۔ ہمارے حکمران جا کے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور اپنے اداروں کے نام، قادیانیوں کے نام پہ، اور بعض تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، مجھے شرم آتی۔ کیا بتائیں آپ کو؟ میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ قادیانی جو ہیں یہ فتنہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے پیچھے بین الاقوامی ایجنڈا ہے، بین الاقوامی فتنہ ہے یہ، اور بین الاقوامی طاقتیں اس کی پشت پر ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یاد قرآن میں فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین بھی ہے، ایک قرات میں خاتم النبیین، دونوں قراتیں درست ہیں۔ نماز میں اگر کوئی بھی پڑھ لیں جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ خاتم کے معنی ہوتا ہے آخری نبی، خاتم کے معنی ہوتے ہیں بھئی یاد رکھیں، اس کے مہر کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی خاتم کے، تو مہر بھی آخر میں لگاتے ہیں جب سارا مضمون مکمل ہو جائے۔ بھئی بات یہ ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں رہی. آخری نبی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ دیکھیے، ایک نبی فوت ہو جاتے تھے تو ان کی جگہ جو ہے نا بھائی دوسرے نبی آتے تھے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں آتے تھے؟ ایک نبی کے بعد دوسری نبی کی ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے ہوتی تھی بھائی صاحب کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے نبی کے پاس جو کتاب، صحیفہ یا تعلیمات ہوتی تھی لوگ ان کو بگاڑ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان میں تبدیلی، ترمیم، ایڈیشن، یہ وہ کر کے وہ نبی کی تعلیمات، ان کی کتاب، ان کے صحیفے کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے، ہے نا. اس وجہ سے دوسرا نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ جو جتنا بھی بگاڑ آ چکا اس کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. کتاب بدل دی جاتی تھی، لوگ اپنی خواہشات اس میں جو ہے نا ڈال دیتے تھے. تحریف اللہ کی کتاب کے اندر، صحیفوں کے اندر، نبیوں کی تعلیمات کے اندر تحریف، تبدیلی، حلیہ بگاڑ دیا جاتا تھا. لیکن یہاں اللہ نے کیا انتظام کیا؟ قرآن پاک پڑھیں، لکھا. ہم تو صرف 27ویں کو پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھ لیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قیامت تک ہم اس قرآن کی کیا کریں گے؟ معلوم یہ ہوا اللہ نے جب حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو قرآن کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی خرابی پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے جب اللہ نے قرآن دے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، اس کا مطلب یہ کہ اب اس دین کا حلیہ کوئی بگاڑ، کسی اور نبی کا آنے کی ضرورت اب نہیں. تورات میں تبدیلی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل میں تبدیلی ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن نہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، نہ انجیل کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے لی. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے جب لی تو یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آگے کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات محفوظ ہیں، قرآن محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کوئی دیکھیے اللہ نے جو قرآن جبریل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہی قرآن حضور نے کن کو دیا؟ صحابہ کرام کو دیا. وہی قرآن صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین نے تابعین کو، الی یومنا ھذا. یہ 30 سپارہ قرآن موجود ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کوئی تبدیلی اور قیامت تک نہیں ہوگی، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری بڑے نے لی، اللہ نے لی. اس لیے نئے پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ دوسری دلیل دے رہا ہوں کہ بھائی ایک پیغمبر ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، ایک قبیلے کے لیے ہوتا تھا، مخصوص زمانے کے لیے ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، تمام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں. حضور علاقائی پیغمبر نہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں. تو اس لیے کسی اور پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے کبھی کبھی پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے معاون کے طور پر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی تو اس کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو معاون کے طور پر نبوت ملی. اور یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن کے بعد سب سے فصیح و بلیغ زبان حضور کی. صحابہ کرام جب آپ کی عربی سنتے تھے، احادیث میں کہیں کہیں وہ لفظ جسے کہتے ہیں نا روایت باللفظ ہے، نظر پڑتی ہے ان کے اوپر، پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان نبوت سے نکلا ہوا لفظ.
یاد رکھیے روشنی آتی ہے اس لفظ سے، کیونکہ میں حدیث پڑھاتا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ روایت بالمعنی بہت ہے، لیکن جہاں کہیں زبان نبوت سے کسی نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان اتنی فصیح و بلیغ، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، ایسے کلمات کہ جو اپنے تمام کے تمام مضامین کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں تو ایک مثال بھی دے دوں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ضرورت بھی نہیں، اس لیے کوئی نبی بھیجنے کی، یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک حضور السلام کی نبوت چلے گی۔ جو دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، جو دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہوگا، جو دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہوگا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ یہ فتنہ کیوں؟ مسلمان ان سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسلام میں نقب لگانے کی کوشش۔ اب دیکھیں عیسائی ہیں، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی اپنے مذہب پہ چلتے ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر، یہ کافر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے استاذ میں جا کے دین نہیں بدلتا، میرا استاذ اور آپ کا استاذ اور ہے، ہم دونوں مسلمان ہیں، دین ہے۔ پیر میں جا کے نہیں بدلتا، میں نقشبندی، آپ سہروردی، آپ چشتی ہیں جی، آپ قادری، پیر میں جا کے دین نہیں بدلتا۔ امام میں جا کے نہیں بدلتا، میں حنفی ہوں، آپ شافعی ہیں، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے۔ یاد رکھیے خدا میں بھی جا کے دین نہیں بدلتا، کیونکہ یہودیوں کا خدا بھی اللہ ہی ہے، عیسائیوں کا بھی۔ یہودیوں کا مذہب الگ کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر، عیسائیوں کا کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ دین بدلتا ہے کہاں جا کے؟ پیغمبر میں جا کے بدلتا ہے۔ جو نئے پیغمبر اپنے لیے کلیم کرتا ہے اس کو خود چاہیے کہ اپنے لیے نئے دین کا بھی کلیم کرے۔ پیغمبر تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو ہے نا بھائی اپنے لیے الگ دین تو تمہیں خود مانگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا دین اسلام نہیں کچھ اور ہے کیونکہ تمہارا پیغمبر اور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو اس وجہ اس سینہ زوری کے ساتھ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس لیے مسلمان ان سے ناراض رہتے ہیں، ان سے خفا رہتے ہیں کہ بھائی جب آپ الگ پیغمبر کلیم کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ مذہب بھی الگ کلیم کریں، بلکہ آپ خود لکھ کر دیں کہ بھائی ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا پیغمبر الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں کو خود بیدار ہونا چاہیے، مسلمانوں کو خود ہوشیار ہونا چاہیے اس فتنے سے، کیونکہ اس فتنے کے پیچھے بین الاقوامی طاقتیں اس کی پشت پر ہیں، بین الاقوامی ایجنڈے ہیں۔ یہ 7 ستمبر کو پاکستان کے پارلیمنٹ نے، یاد رکھیے سب مسلمانوں نے مل کے قادیانیوں کو غیر مسلم، اقلیت اور کافر قرار دیا تھا۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، جہاں کہیں بھی قادیانی ہو اس سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ وہ صرف کافر نہیں، وہ سینہ زوری کر کے مسلمانوں کی مسجد میں گھسنا چاہتا ہے، وہ سازش کرنا چاہتا ہے اسلام کے خلاف۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کوئی جو ہے نا کمپنی کوئی برانڈ کوئی چیز بنا دیتی ہے نا جی، اگر کوئی اور اس برانڈ کے نام سے وہ چیز بنا کے فروخت کر اجازت ہوتی، تم اپنی کوئی چیز بناؤ۔ اسلام کون سا دین ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دین ہما اوست۔ اگر آپ ان کو پیغمبر نہیں مانتے، نیا پیغمبر کھڑا کیا ہوا، آپ کا کم از کم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنے سے اور ہر قسم کے فتنے سے تمام مسلمانوں کو، اسلام کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا